بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببردة منسوجة۔ حضرت جناب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، فقالت نسجتها بیدی لأکسوکہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ چادر ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، میں آپ کی خدمت اقدس میں اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ اس چادر کو زیب تن فرمائیں۔ فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجا الیہا، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے ہدیہ کو، تحفہ کو قبولیت کا شرف بخشتے ہوئے آپ نے وہ چادر اس سے لے لی، اور حضور کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ فخرج الینا وانہا ازارہ، حضرت سہل فرماتے ہیں اس کے بعد جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو پہن کر آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقال فلان، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے، اکسنیہا ما احسنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے اور آپ کو بڑی جچ رہی ہے، حضور اگر یہ آپ مجھے عطا فرما دیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یعنی انہوں نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کر کے اس چادر کو مانگ لیا۔ فقال نعم، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المجلس، اس کے بعد حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے، اور پھر کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ اپنے حجرہ اقدس میں جب تشریف لے گئے، ثم رجع فتواہا ثم ارسل بہا الیہ، حضور تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو لپیٹ کر تہہ فرما کے وہ اس صحابی کے لیے حضور نے بھجوا دی۔ جب وہ چادر ان کے پاس آ گئی، فقال لہ القوم، تو وہاں جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے، ما احسنت لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاجا الیہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس چادر کو پہنا تھا تو حضور کو اس کی حاجت بھی تھی اور وہ حضور کو اچھی بھی لگ رہی تھی۔ ثم سألتہ وعلمت انہ لا يرد سائلا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس چادر کو حضور سے مانگ لیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی سوال کرنے والے سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ جو کوئی حضور سے کچھ مانگے تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں فرمایا۔ آپ نے جو ہے وہ حضور سے مانگ لیا، اور جانتے بھی ہیں کہ حضور کو ضرورت بھی تھی۔ اب جب وہاں پر لوگوں نے جب یہ بات کی تو وہ صاحب جنہوں نے حضور سے وہ چادر مانگی تھی، انہوں نے اب ان کو جواب دیا، جواب سماعت کیجئے۔ فقال، وہ کہنے لگے، انی واللہ ما سألتہ لألبسہا، کہ اللہ کی قسم میں نے اس چادر کو اس لیے حضور سے نہیں مانگا کہ میں اس کو بطور لباس اپنے لیے استعمال میں لاؤں گا، بطور لباس اس کو پہنوں گا اور اپنی کوئی حاجت، کوئی ضرورت اس سے پوری کروں گا، میں نے اس لیے حضور سے نہیں مانگا۔ انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے اس چادر کو حضور سے اس لیے مانگا ہے تاکہ جس وقت میرے جسم سے روح پرواز کر جائے اور میں فوت ہو جاؤں تو اس مبارک چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے،
تاکہ اس چادر کے ساتھ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی جو برکتیں اس میں آ چکی ہیں، وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وہ برکات مجھے بعد از وفات نصیب ہوں۔ قال سہل فکانت کفنہ، فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب ان کا وصال ہوا تو اس صحابی کو وہ چادر بطور کفن پہنائی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ بخاری شریف میں اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1277۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد جو اس سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ حضرات نے مکمل سماعت کرنے ہیں۔ یہ صحابی جنہوں نے حضور سے اس چادر کو مانگ لیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ضرورت مند تھے یا کوئی حاجت مند تھے یا ان کے جسم پر لباس پورا نہیں تھا یا ان کو کوئی ایسی حاجت تھی کہ وہ اس چادر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ صحابی جنہوں نے حضور سے اس چادر کو مانگا، یہ مدینہ کے رئیس، مدینہ کے تاجر اور مدینہ کے بڑے عظیم بزنس مین جن کا کاروبار پورے مدینہ طیبہ کے اندر مشہور تھا، یہ صحابی حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور جن کی تجارت کے قصے پورے مدینہ میں مشہور تھے، جن کا بزنس پورے مدینہ میں مشہور تھا۔ اتنے امیر ترین یہ وہ صحابی ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو ان کی جو سمجھے وراثت تھی، جو ان کا ترکہ تھا، جو مال یہ چھوڑ کر گئے تھے، جو ان کی بیویوں کو، ان کے اہل و عیال کو جو بطور وراثت تقسیم کیا گیا، وہ اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں کے ساتھ اس سونے کو کاٹا گیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مالدار صحابی تھے۔ اور جب اتنے مالدار تھے تو کیا خیال ہے، مدینہ کی مارکیٹ سے، مدینہ کے بازار سے یا مدینہ کی دکانوں سے وہ اگر جا کر وہ چادر خرید لیتے یا وہ چادر جو ہے وہ پیسوں کے عوض وہ لے لیتے یا دنیا کے کسی کونے سے بھی منگوانا چاہتے، کہیں کسی مارکیٹ سے منگوانا چاہتے، تو وہ کیا ان کو مل نہیں سکتی تھی؟ وہ جس خاتون نے حضور کو لا کر دی تھی، وہ اسی کو کہہ کر وہ قیمت ادا کر کے زیادہ پیسے دے کر بھی وہ چادر بنوا سکتے تھے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ انہوں نے اسی چادر کو حضور سے طلب کیا؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں وہ چیز جو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، دنیا میں اس جیسی چیز مارکیٹ سے پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی، دنیا کی کسی مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ملتی۔ وہ چیز جو حضور کے وجود اقدس کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس چیز جیسی کوئی چیز دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے حضور سے جب یہ چادر مانگی، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان کو عطا فرما دی۔ حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چادر کو طلب کرنے کا اصل جو مقصد تھا، آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ مقصد کچھ اور نہیں بلکہ حضور کے وجود اقدس کی برکات کو حاصل کرنا تھا اور اپنی آخرت کو بہتر کرنا تھا کہ اگر مجھے حضور کے لباس کے اندر کفن دیا جائے تو میری قبر اور میرا حشر جو ہے وہ شاندار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی غور کیجئے، یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی وہ برکت جو چادر میں آ چکی ہے، اب یہ اس چادر سے برکت لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے تھے یہ صحابی قرآن مجید پڑھنے والے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلا ہوا، قرآن کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ جو چیز، جو لباس یا کوئی شے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے لگ جائے وہ بابرکت اور متبرک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کا قصہ پڑھ چکے ہوئے تھے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جان کے لیے اپنی قمیص بھجوائی۔ اللہ کے نبی ہیں،
اور انہوں نے وہ قمیص جب بھجوائی مصر سے، جب وہ قمیص ان کی کنعان پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگی، تو اس قمیص کے لگنے سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، ان کو برکت نصیب ہوئی۔ یعنی کہ جسم نبی کے ساتھ اگر کپڑا لگ جائے تو وہ کپڑا متبرک ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور آج اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی بندہ مکہ شریف جائے، مدینہ شریف جائے، غار حرا پر جائے، غار ثور پر جائے، یا مدینہ شریف کے ان مقامات پر جائے، یا بدر کے ان مقامات پر جائے جہاں جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، جہاں حضور نے کچھ دیر آرام فرمایا ہے، جس جگہ سے حضور گزرے ہیں، لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی برکت، ان میں کوئی برکت نہیں ہے، یہاں سے تم جو برکت لینے آتے ہو یہاں کوئی برکت نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب قسم کے وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ بھائی غور کیجئے، یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اس میں جو پورا واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ حدیث اور اس میں واقعہ حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے برکتیں حاصل کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اور جو لوگ اس طریقے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی برکت نہیں ہے، یہاں پر کوئی نور نہیں ہے، یہاں پر کوئی نورانیت نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز حاصل نہیں ہونی، تو گویا ثابت ہوا کہ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے بالکل ناواقف ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، اور یہ لوگ بخاری شریف سے بھی ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔